ماشاءاللہ یہ تھے طالب علم محمد ذیشان جو آپ حضرات کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں نظم پیش فرما رہے تھے۔ چونکہ مغرب کا ٹائم ختم ہونے کو ہے تو مختصر ٹائم کے لیے میں حدیث کا مسابقہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ طالب علم محمد بلال حذیفہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے حدیث کا مسابقہ پیش فرمائیں۔ طالب علم محمد بلال حذیفہ اور ان کے تمام ساتھی۔ میرا سوال یمان بھائی سے ہے۔ کبیرہ گناہوں سے متعلق حدیث سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال اسید بھائی سے ہے۔ گناہوں کو ڈھا دینے سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ ترجمہ: اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال حذیفہ بھائی سے ہے۔ کامیاب شخص سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ ترجمہ: کامیاب وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال رمضان بھائی سے ہے۔ بغیر تحقیق کے بعد لوگوں سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ: انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کرتے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال علی بھائی سے ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے اس سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ترجمہ: دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر راہ گزر رہتا ہے۔ شکریہ۔ میرا سوال عبداللہ بھائی سے ہے۔ جھگڑالو آدمی سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض جھگڑالو آدمی ہے۔ جزاک اللہ۔